امیر بلاچ قتل کیس میں دو لوگ نامزد تھے. ایف آئی آر میں ان کا نام تھا. ایک ٹیفی بٹ کا تھا اور ایک گوگی بٹ کا تھا. ٹیفی بٹ سب کو پتا ہے کہ جس دن یہ قتل ہوا اس کے اگلے روز براستہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے وہ دبئی کے لیے فرار ہو گیا اور وہاں پر بھی 2 چھاپے مارے گئے ہیں. یہ کنفرم اطلاعات نکل کر سامنے آ رہی ہیں. لیکن گوگی بٹ کہاں تھا؟ اب گوگی بٹ کی گرفتاری کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور اس سے زیادہ چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ گوگی بٹ کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ اس نے خود سرنڈر کیا. اس نے خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے پولیس کے حوالے کیا. لیکن پولیس اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے. ابھی دعویٰ کون کر رہا ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا. اور گوگی بٹ نے اپنی گرفتاری کے بعد کیا کیا انکشافات کیے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور ساتھ ساتھ جناب اس کیس کے اندر کچھ نئے انکشافات نکل کر سامنے آ رہے ہیں. کیونکہ جب امیر بلاچ کو قتل کیا گیا سب کو پتا ہے کہ جناب مظفر حسین نامی جو شوٹر تھا اس نے اس کو قتل کیا اور وہ رائٹ ہینڈڈ تھا. اس نے تمام گولیاں جو امیر بلاچ ہے اس کی گردن پر سیدھے ہاتھ پر ماری. لیکن 2 گولیوں کے نشانات گردن کی لیفٹ سائڈ پر بھی ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب امیر بلاچ قتل کیس کے حوالے سے یہ ویڈیو انتہائی ریلیونٹ ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے, تو اس کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے. کیونکہ اب امیر بلاچ کے حوالے سے ایک ایسی خبر نکل کر آئی ہے امیر بلاچ قتل کیس کے حوالے سے, کیونکہ 2 مرکزی ملزمان تھے. یہ بات تو ہم سب کو پتا ہے کہ ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ یہ دونوں مرکزی ملزمان تھے اور ان دونوں کے نام ایف آئی آر میں درج ہیں. لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیفی بٹ بیرون ملک فرار ہو گیا. جس دن یہ قتل ہوا اس کے اگلے دن اسلام آباد سے اس نے فلائٹ پکڑی اور اس کے بعد وہ دبئی فرار ہو گیا. لیکن گوگی بٹ پاکستان کے اندر ہی موجود تھا. اب ایک ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگی بٹ نے خود بذات خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے, پولیس کی حراست میں ہے, لیکن پولیس اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہی, اس کو ڈینائی کر رہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. گوگی بٹ کے 2 کزنز کو گرفتار کیا گیا تھا. یہ دعویٰ کس نے کیا ہے یہ میں نہیں کر رہا دعویٰ. یہ دعویٰ ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی کی جانب سے کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ گوگی بٹ جو کہ یہ بات سمجھتا ہے کہ بھائی میرا امیر بلاچ کے قتل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, میرا نام اس کے ایف آئی آر میں درج کیا گیا ہے اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی ٹیفی بٹ کی طرح ملک چھوڑ کر فرار ہو سکتا تھا, بھاگ سکتا تھا, اس قتل کے اگلے روز بھاگ سکتا تھا, لیکن اس نے بھاگنے کو ترجیح نہیں دی. اس نے اپنے آپ کو پہلے لاپتہ کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا. اب اس خبر کی صداقت کیا ہے اس پر آج ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور کریں. اور اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے اپنے ہر فالوور سے, اپنے ہر سبسکرائبر سے میں رابطے رہا ہوں. جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہے, جو بات کرنا چاہے اس سے میں رابطہ کر سکتا ہوں, کیونکہ انسٹاگرام ایک ریلیونٹ فورم ہے جہاں پر آپ میسج کرتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا, تو چاہیں تو فالو کر لیجئے گا انسٹاگرام پر مجھے. جناب یہ عزیز اللہ خان صاحب ہیں, یہ ڈی ایس پی ریٹائر ہیں. یہ اکثر اپنا اینالیسس بھی دیتے ہیں, اپنی ویڈیوز بھی بناتے ہیں, اکثر جگہوں پر گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب امیر بلاچ قتل کیس میں 2 لوگ ملزمان, جو 2 ملزمان ہیں وہ نامزد ہے نا ایف آئی آر میں, ایک ٹیفی بٹ ہے اور ایک گوگی بٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جناب گوگی بٹ بیسیکلی پولیس کی حراست کے اندر ہے اور آنے والے دنوں میں پولیس اس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کر دے گی. اس نے اپنی تمام تفتیش میں خود معاونت کی اور یہ بھی ایک جگہ کہا گیا کہ جناب گوگی بٹ نے خود بذات خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا ہے, سرنڈر کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگی بٹ یہ سمجھتا ہے کہ امیر بلاچ قتل کیس میں میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں, نہ میں نے امیر بلاچ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ اس کی تیاری کی اور نہ ہی میں نے اس کو امپلیمنٹیشن کی. تو میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہاں ایف آئی آر میں نام درج ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی گرفتاری ہوتی ہے, اس کے بعد عدالت میں جایا جاتا ہے اور پھر آپ کی ریمانڈ میں ہوتا ہے یا پھر آپ کو رہا کر دیا جاتا ہے, ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے. اب اس سارے معاملے میں کیا ہو رہا ہے, اس سارے معاملے میں جو یہ عزیز اللہ خان صاحب ہیں انہوں نے 2 چیزوں کا بڑا انکشاف کیا. انہوں نے گوگی بٹ کے والے سے بھی انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب جو شوٹر تھا نا جس کا نام تھا مظفر حسین, جو کہ اس سارے واقعے میں بھی مارا گیا, وہ رائٹ ہینڈڈ تھا اور اس نے تمام گولیاں امیر بلاچ کے رائٹ ہینڈ پر چلائیں, یعنی گردن پر چلائیں, اور ساری گولیوں کا نشانات اس کی گردن پر تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ایک اور چیز ہے جس پر لوگ بات نہیں کر رہے یا بات کرنا نہیں چاہ رہے, وہ یہ بات ہے کہ جناب اس کے لیفٹ سائڈ پر, لیفٹ گردن سے بھی 2 گولیوں کے نشانات ہیں.
اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک سائڈ سے گولی چلتی ہے تو دوسری سائڈ سے نکلتی بھی ہے. یہ بات ہے کہ بھائی کچھ گولیاں جسم میں پیوست ہو جاتی ہیں اور کچھ نکل جاتی ہیں. ہو سکتا ہے یہ اس کے نشانات ہوں. تو اس کے بارے میں یہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی صاحب یہ بولتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے. یہ یہاں سے گولی ماری گئی کیونکہ گولی کے نکلنے کا نشان الگ ہوتا ہے اور گولی کے اندر جانے کا نشان الگ ہوتا ہے. اب وہ دو گولیاں کس نے چلائیں یہ ایک بڑا معمہ ہے. یہ بھی سوال کا جواب حل طلب ہے اور ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تیفی بٹ کیونکہ اس سارے معاملے میں براہ راست ملوث تھا. اس سارے معاملے کے اندر براہ راست اس کی منصوبہ بندی تھی. اس نے احسن شاہ کے ساتھ مل کے باقاعدہ کردار ادا کیا. اس نے باقاعدہ معاہدہ کیا. معاہدے میں ملک سہیل بھی شامل تھا. ملک سہیل نے تیفی بٹ اور احسن شاہ کا معاہدہ کرایا. احسن شاہ کا یہ ذمہ داری تھی کہ جناب وہ بلٹ پروف بتائے گا کہ اس نے پہنی ہے نہیں پہنی ہے, کتنے گارڈز اس کے ساتھ موجود ہیں. جہاں پر ہوگا اس کی مخبری کرے گا, اس کی ریکی کرے گا, ہمیں تمام انفارمیشن دے گا. اور نہ صرف یہاں تک انفارمیشن دے گا بلکہ اس قتل کے بعد اس کے گھر والے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے قتل کے بعد مطلب اس کے گھر والوں کی کیا ہے, کیونکہ گھر کا بندہ تھا نا احسن شاہ. اس کی والدہ نے, امیر بالاچ کی والدہ نے اس کو اپنا بیٹا تصور کیا ہوا تھا, منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. آپ سوچئے, آپ اندازہ لگائیے کہ کس حد تک یہ غلیظ قسم کا انسان ہوگا کہ یار اس نے دوستی تو قربان کی لیکن ایک ماں کی محبت کو بھی قربان کیا صرف چند پیسوں کی وجہ سے. اور ساتھ ساتھ جو اس کی تحقیقات کر رہے ہیں انہوں نے بھی بات بولی کہ 50 لاکھ میں سے 30 لاکھ روپے ریکور کیے گئے ہیں, 20 لاکھ روپے ابھی ریکور نہیں کیے گئے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات بولی کہ جناب کچھ لوگ ہیں جو کہ لائکس اور ویوز کے لیے مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کو پھیلا رہے ہیں. یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن جناب اب ہو یہ رہا ہے کہ جیسے تیفی بٹ ملک سے فرار ہو گیا, اس کو موقع ملا, وہ ملک سے نکل گیا. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر 2 چھاپے مارے گئے اور ہو سکتا ہے اس کے جلد گرفتاری کی اطلاع بھی سامنے آ جائے. ریڈ وارنٹ اس کا جاری کر دیا گیا ہے, انٹرپول کا جو وارنٹ ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گوگی بٹ کو بھی فرار ہونا ہوتا تو اس کے لیے فرار ہونا مشکل نہیں تھا پاکستان سے. وہ بآسانی پاکستان سے فرار ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ اس کا اس قتل سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے, کردار نہیں ہے, اس لیے اس نے کہا کہ میں یہیں پر رہوں گا. اور اس نے اپنے آپ کو پولیس کے سرنڈر کیا. لیکن پولیس ذرائع اس بات کو بھی تصدیق نہیں کر رہا ہے. یہ ایک دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ بھی ریٹائرڈ ڈی ایس پی کی جانب سے کیا جا رہا ہے. لیکن یہ دعویٰ پولیس نہیں کر رہی ہے. پولیس ابھی یہ نہیں بتا رہی. ہو سکتا ہے وہ تفتیش کر رہی ہو سکتا ہے دیگر معاملات کو خفیہ رکھا ہو, کیونکہ 11 افراد ہیں جو کہ اس قتل کیس میں ابھی تک گرفتار کیے جا چکے ہیں, جس میں احسن شاہ بھی ہے, جس میں دیگر لوگ بھی ہیں, شوٹر بھی ہیں, جس میں ملک سہیل بھی ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں گوگی بٹ بھی شامل ہو. تو جناب اس بارے میں اب آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.